بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. آج میں پہلے اپنے گیسٹ آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیو میں آصف حسنین صاحب جو کہ رہنما متحدہ قومی موومنٹ کے. ان کے ساتھ موجود ہیں بشیر جان صاحب جو کہ رہنما عوامی نیشنل پارٹی کے. اور ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا جناب صدیق الفاروق صاحب نے جو کہ رہنما مسلم لیگ نون کے. سب سے پہلے سوال میں صدیق الفاروق صاحب سے کروں گی. صدیق صاحب، مسلم لیگ نون کے پوائنٹ آف ویو سے صوبے کس طریقے سے بننے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ، شکریہ. پہلے تو آپ نے پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کی حکومت کے حوالے سے یہ جو مختلف موقف جو بیان کیے ان کی طرف سے اور فسانے، تو اس پہ مجھے وہ ایک دو بول یاد آ رہے ہیں کہ وہ باتیں تیری، وہ فسانے تیرے، شگفتہ شگفتہ بہانے تیرے. تو جیسی جیسی شخصیت پیپلز پارٹی میں موجود ہے ویسے ویسے بہانے الزامات تراشے جا رہے ہیں. اور میں تو نہیں کہتا، لیکن آتے ہوئے میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ اس وقت مسلم لیگ، اس وقت جو ہے جو حکومت ہے مرکز میں، اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. میں نہیں کہتا، لیکن میں اس کا پیغام مسلم لیگ نون میں نہیں بیٹھے شاخوں پر پہنچا رہا ہوں. جی صدیق صاحب، مسلم لیگ نون بھی تو انتظار میں ہے کہ کب حکومت جائے تو ہماری باری آئے. وہ بھی تو ایک ایشو ہے. نہیں، وہ دیکھیں نا، آپ نے صوبوں کے حوالے سے ہمارا موقف پوچھا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ صوبے انتظامی بنیادوں پر جو آئین میں پروویژن ہے، جس کے بارے میں آئین کہتا ہے، وہ بنائے جائیں. اور اگر یہ حکومت نہیں بنائے گی تو انشاءاللہ العزیز ہم بنائیں گے. انتظامی بنیادوں پر بنائیں گے. لسانی بنیادوں پر اگر بنائے جائیں تو بالکل درست ہے کہ اگر ایک طرف جناب علی سرائکی بنے گا تو دوسری طرف پھر پوٹھواری بات ہو جائے گی، تیسری طرف کسی اور زبان کی بات ہو جائے گی. پھر بلوچستان میں بھی کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، سندھ میں بھی زبانیں ہیں، دوسرے صوبوں میں. لہٰذا جہاں لوگوں کے مسائل ہونے کے راستے میں رکاوٹیں ہیں اور انتظامی طور پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نئے صوبے بنانے پڑتے ہیں. تو یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کوئی شکایت نہیں، لیکن پھر متحدہ پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر کوئی جماعت بل لے آتی ہے اسمبلی میں اور وہ پیش کر دیتے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ سب تو ویسے ہی اگری کر رہے ہیں. یہ جی آپ نے بڑا پرٹیننٹ، بڑا ریلیونٹ سوال کیا ہے. ہم آئینی طریقہ کار بھی ہے اس کے لیے، اور آئینی طریقہ کار کے مطابق پہلے متعلقہ صوبے کی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی جائے، وہاں سے پاس ہو، پھر اس کے بعد سینٹ میں اپنا پارلیمنٹ میں لائی جائے. لیکن صوفیہ، میں یہ بات ذرا مجھے چند سیکنڈ دے دیں کہ دیکھیں آپ، پانی کا مسئلہ 70 سال تک حل نہ ہوا تھا. پھر الحمدللہ نواز شریف کے دور میں 91 میں یہ حل ہوا. ابھی 18ویں ترمیم کی بات لے لیں، اس میں اتفاق رائے نہیں ہو رہا تھا. 1 سال گزر گیا اور اتفاق رائے ہوا. تو یہ رقبے کی تقسیم، وسائل کی تقسیم، پانی کی تقسیم، اور پھر اس کے علاوہ دیگر معاملات، سینٹ میں سیٹوں کا حصہ، یہ ساری چیزیں اور اس سے اور ریلیٹڈ چیزیں یہ اتنی پیچیدہ اور مشکل ہیں کہ سب سے پہلے اس پر اتفاق رائے حاصل ہونا چاہیے. اس پر اتفاق رائے کے لیے ہماری پارٹی کہتی ہے قومی کمیشن بنائیں. اتفاق رائے ہو جائے گا تو صوبے کی اسمبلی کی قرارداد پاس کرنا اور پارلیمنٹ سے آئین میں ترمیم کرنا، یہ بالکل ایک معمول کی ایک روایتی کارروائی ہوگی. پھر آپ لوگ اگری کر جائیں گے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے، وہ بیٹھے اور فیصلہ کر لے، جو کہ نارمل ایک کورس ہے. میں آصف حسنین صاحب سے پوچھوں گی. اب جیسے صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ جی پہلے اسمبلی سے پہلے اس کو پروونشل اسمبلی میں جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں لے کے آئی متحدہ ڈائریکٹ اسمبلی میں، کیوں لے کے گئی؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور میں اگر 2 باتیں اس کے آگے رکھوں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی آدمی ولنگ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی اس چیز کو کرنا ہے، اس کے لیے اس کے پاس آپشن وہ ہوتا ہے جب وہ حکومت میں ہو. میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون 2 تہائی اکثریت کے ساتھ حکومت میں تھی، اس وقت یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا. اور کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں انصاری کمیشن بنا، اور انصاری کمیشن نے اس وقت یہ رپورٹ دے دی تھی کہ اگر ملک میں مزید صوبے نہیں بنائے گئے تو ملک میں یہ پرابلم آئے گا. اس کے بعد آپ کی حکومت آئی اور 2 تہائی اکثریت. دوسری بات یہ، پچھلے دنوں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ قاف نے صوبوں کے مسئلے پر جب ریزولیشن لے کر آئے، اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کو پھاڑا گیا، اجلاس ختم کیا گیا، اتنا ہنگامہ ہوا کہ وہ بلڈوز کر دی گئی. ہم گزشتہ کئی عرصے سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، اور جب صورتحال اس انتہا تک پہنچی کہ کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ جو انتہائی پسماندگی میں، انتہائی پریشانی میں،
استحصال ہو رہا ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ان علاقوں سے جو ہے وہ کاٹن پیدا ہو رہی ہے, ان علاقوں سے گندم پیدا ہو رہی ہے, ان کے جسم پہ لباس نہیں ہے, تو ضروری ہو گیا. دیکھیں یہ صرف پاکستان میں نہیں, تو پوری دنیا میں, پوری دنیا میں سندھ کی اسمبلی میں نہیں, میں وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہم نے جب آپ بات کرتے ہیں سندھ کے حوالے سے, کراچی شہر کو اگر لے لیں, کراچی شہر جو ہے یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے. ہم نے پچھلے دنوں کراچی شہر کو 18 ٹاؤن میں ڈیوالو کیا. دیکھیں انتظامی یونٹ بننے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پر لے کے جانا, ڈی سینٹرلائز کرنا. ہم نے اس وقت یہ سارے کچھ کیا, اور جب یہ حکومتیں بنی تو نہ بلدیاتی الیکشن ہوئے, وہ سارا کا سارا سسٹم بھی لپیٹ دیا گیا. آج پھر پرابلم ویسے ہی بڑھ گئے. لیکن جہاں تک بات ہے صادق آباد سے, رحیم یار خان سے, کوئی آدمی اتنی دور ایڈمنسٹریٹو والے سے کتنی پرابلم ہے. پلس کاٹن جس علاقے میں پیدا ہو رہی ہے وہاں پر اگر کوئی زرعی یونیورسٹی نہ ہو, ایک طرف 52 یونیورسٹیاں میڈیکل کالج ہوتے ہیں اور ایک طرف 4 یونیورسٹیاں میڈیکل کا, اتنے بڑے ایریاز میں بہت سے مسائل ہیں. اور آج کے نہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جو جنوبی پنجاب میں صوبوں کی بات ہے وہ آج سے نہیں ہے, بلکہ یونائٹڈ نیشن تک یہ ساری ڈسکشن ہوئی, یہ سارے ایشو پہ گئے, یہاں پہ ہوتے رہے. اور جہاں تک ہزارہ صوبے کی بات ہے, دیکھیں ہزارہ صوبہ جو ہے اس پر کوئی ایسی چیز ان سچ نہیں تھی. جب آپ اسمبلی میں جا کر یہ کہیں گے کہ نئے صوبے بنائے جائیں اور آپ سپورٹ کریں گے, تو پھر باقی بھی تو کہیں گے کہ سندھ کو بھی پھر ٹکڑے کر لو. دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جن علاقوں سے آواز اٹھتی ہے, صدیق صاحب میں مکمل کر لوں, بالکل آپ بھی کہیے گا. میں دیکھیں جن علاقوں سے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں, جن علاقوں سے آواز اٹھتی ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سرائیکی صوبے کی بہت عرصے سے آواز ہے, آپ اس آواز کو آج سن لیں نا, بجائے اس کے کہ چیزیں خرابی کی طرف چلے جائیں, وہاں پر لوگ جو ہے وہ کسی نیگیٹو سندھ میں نکل جائے. آج سن لیں تو 15-20 سال سے یہ آواز سرائیکی صوبے میں, اور کوئی اس پہ ایکشن نہیں لے رہا تھا, اس وجہ سے متحدہ نہیں. تو وہ جو لوگوں کی آواز ہے, اسی طرح ہزارہ صوبے میں جو ابھی 1.5 سال پہلے جو ایشو کھڑے ہوئے, لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی, آپ اس پر ڈیبیٹ تو کریں نا, آپ بات چیت تو کریں. لیکن جب آپ دیکھیں اسمبلی کا فورم ہے, فیصلے لسانی بنیادوں پر صوبے ہم نہیں بالکل نہیں کہہ رہے. ہم 20ویں ترمیم جو لے کر آئے ہیں, 20ویں ترمیم کی کلاؤز میں بالکل میرے ساتھ یہ بل ہے, بالکل واضح دے دیا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں ایک یا ایک سے زیادہ صوبے, ہم نے کوئی لسانی اس میں نہیں کی, ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ جی جنوبی پنجاب نام رکھ لیں, کچھ بھی نام رکھیں نا, سرائیکی نام رکھ لیں, جو بھی ہے, لیکن ڈسکس تو کریں نا. جب آپ ڈسکس نہیں کریں گے, پنجابی سے آپ کہتے ہیں, آپ آئینی بات کرتے ہیں, بالکل صوبے سے ہو کے آنا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا ابھی جب اجلاس ہوا جس میں گیلانی صاحب نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے جی جیسے ہی اگلا اجلاس شروع ہوگا, تو اس وقت ہم نے کہا کہ ریزولوشن پاس ہونے کے بعد پھر صوبے میں بھیج دیں, ہم آئینی طریقہ اختیار کریں گے. لیکن جب آپ کے پاس گئی تھی تو آپ نے اس کو بلڈوز کیوں کیا؟ جی صدیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بشیر صاحب کو میں ذرا جلدی سے دیکھیے جی, میں عرض کروں گا کہ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ بھی اقتدار میں رہی, اور 8.5 سال پہلے بھی, اور یہ 4 سال یہ بھی اقتدار میں ہے. ایم کیو ایم کا یہ سارا گن لیں کہ کتنے سال رہی ہے اقتدار میں. اس نے اس سے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا نہیں اٹھایا. رہ گئی مسلم لیگ کاف کی, مسلم لیگ کاف پرویز مشرف کے 8.5 سال اقتدار میں رہی, اس نے یہ مسئلہ اٹھایا یا اس نے اس مسئلے کو حل کیا؟ نہیں کیا. انہوں نے کراچی کو 15 یا 16 یا 20 ایڈمنسٹریٹو زونز میں تقسیم کرنے کی بات کی ہے میرے بھائی نے, تو پھر ٹھیک ہے. اسی طرح ایڈمنسٹریٹو زونز میں اگر کراچی کے اضلاع بھی موجود ہیں, ایک ہی صوبہ سندھ میں موجود ہے, اور کراچی میٹروپولیٹن کو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو زونز میں تقسیم کر دیا ہے, صوبے بھی ایڈمنسٹریٹو زونز میں تقسیم ہو سکتے ہیں. ایک بات انہوں نے اور کی بلدیاتی حوالے سے, بھائی بلدیاتی نظام پہ جو فیصلہ ہوا, آپ کے گورنر صاحب نے اس پہ دستخط کیے, آپ اس حکومت کے اب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ نہیں کرا رہے الیکشنز تو کیا آپ حکومت سے الگ؟ آپ نے تو اعلان کیا اور پھر آپ چلے گئے, آپ کے گورنر نے مستعفی ہوئے, آپ کے گورنر, آپ نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو ہے حکومت سے استعفیٰ دیا, اپوزیشن کی سیٹیں مانگ لی, پھر آپ چلے گئے. تو براہ کرم یہ بھی آپ دیکھ لیں اپنی کارکردگی. ہم یہ کہہ رہے ہیں آج, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر انہوں نے نہ بنائے تو انتظامی بنیادوں پر مسلم لیگ نون, جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کے ذریعے قیادت کا تاج ہمارے سر پہ دوبارہ رکھا, ہم انشاءاللہ بنائیں گے. پہلے وہ کہہ تو رہے جب بل آیا تھا تو اس کا مذاق اڑایا گیا. جی بشیر صاحب دیکھیں صوبے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر عام آدمی گلی کوچے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ تو قابل برداشت ہے, لیکن ہمارا یہ ملک ہے پاکستان, اور اس میں ایک آئین موجود ہے, اور وہ آئین جس میں مختلف ادوار میں جرنلوں نے گڑبڑ کی تھی. 18ویں ترمیم کے لیے ہم 13 سیاسی پارٹیاں
یا 27 نمائندگان نے بیٹھ کر اس آئین کو 18ویں ترمیم کے ذریعے درست کر دیا. اب اس آئین میں یہ بات موجود ہے کہ پاکستان میں صوبوں میں رد و بدل یا نئے صوبوں کی تشکیل کیسی ہوگی. 239 آرٹیکل ہے اور کلاس 4 میں نئے صوبے کے قیام کے لیے اس میں بات درج ہے جس میں 1973 میں تمام پارٹیوں کے دستخط موجود ہے اور 18ویں ترمیم میں پھر ایم کیو ایم کے بھی اس میں دستخط موجود ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ کم از کم ہمارے جو پارلیمنٹ ہے, جو ہمارا بڑی ایوان ہے جس میں ہمارے ملک کے قانون بنانے والے بیٹھتے ہیں, وہ تو کم از کم اس آئین کی خلاف ورزی نہ کرے. اس آئین میں کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے کہا بھئی یہ ایشو جب آپ ایڈریس نہیں کر رہے. دیکھیں اب کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیس کے لیے, مباحثے کے لیے, دیکھیں صوبے بنانے کا یا صوبوں کی رد و بدل کا اختیار جو ہے وہ صوبے کو دیا گیا ہے آئین میں. اب ہم نے 18ویں ترمیم میں تو صوبائی خود مختاری اور بڑھا دی ہے نا, تو صوبے کے کیا حق بنتا ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ اس موضوع پہ بیس کرے, صوبہ ریزولیشن پیش کرے. دیکھیں جب ہم اپنی صوبائی اسمبلی سے قرارداد پاس کر کے 3 دفعہ ہم نے بھیجا, سندھ سے 3 دفعہ قرارداد آئی, بلوچستان سے قرارداد آئی, لیکن ہمارا تو نام ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا. اور اب صوبے بنانے کے لیے یہ تجویز آئی ہے کہ بھائی مرکزی قومی اسمبلی میں اس پہ بات ہو, تو ہم ANP کو ہزارہ صوبہ بننے سے کوئی وہ نہیں ہے, نقصان نہیں ہے, یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اس لیے کہ ہزارے صوبے سے مہتاب عباسی صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں, پیر صاحب ارشاد صاحب وزیر اعلیٰ, 2-3 وزیر اعلیٰ وہاں سے ہے, اور عوامی نیشنل پارٹی کو ہزارہ ڈیویژن میں پہلی دفعہ 2 سیٹیں براہ راست ملی ہے. ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن ہم جب تک پاکستان ہے, جب تک پاکستان کا یہ آئین ہے, عوامی نیشنل پارٹی کا ہر کارکن اس آئین کی بالادستی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ لڑے گا. ہم کہتے ہیں کہ آئین میں جو طریقہ کار درج ہے اس کے تحت یہ متعلقہ آئین کی کلاس کو سسپینڈ کرو اور پھر قومی اسمبلی میں لاؤ. اچھا چلیے اس پر ڈسکشن کر لیتے ہیں, ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, میرے ساتھ رہیے.